صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا، لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا۔ میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ کہنے میں دولت مند ہو گیا۔ کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئل ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا،
دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم فٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں اب کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، کہر کوجا، او مئی کہر کوجی، تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا پیا فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ وہ کہ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے۔ اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک، آخری 2 آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے۔ ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے،
اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے۔ میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اسی کا اس کی فضیلت ہے اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں، سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دی، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے، اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اور پتہ نہیں میری دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں، بس میرے اندر یہ کیفیت آئی، اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا، وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا، اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر، تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا۔ میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا، سال گزرتے گئے، جب سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، میری جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا، میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا، اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی۔ اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں، اس شہر میں پہنچایا، میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا، تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے، اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا،
پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی. اب انہی زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی, وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, نہ معلوم کیا حال ہوگا, کیا واقعات ہوں گے. انہی سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا. دیکھا تو بہت بڑا محل ہے اور باہر دکانیں ہیں اور چہل پہل ہے. حیران, کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا. اور بہت بڑی حویلی تھی, وہ بک گیا اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا اور اس نے اپنا گھر بنا لیا. اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا, اپنے حالات پہ اور کہنا آیا. مجھے کون جانے گا. وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی, میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا کہ ہاں کوئی پردیسی نظر آتے ہیں. ہاں پردیسی ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے. وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے, چلے جائیں. آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے, میرا بیٹا ہے. وہ گرا ہوا تھا, منشی لکھ رہے تھے, مال تولا جا رہا تھا, محل تھا عجیب و غریب. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں. اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا, میں تیرا باپ ہوں. شکل ملا اپنے سے مجھ سے. اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ. میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی. میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے, محل بڑا لاجواب مکان. مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں, جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو. کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں, میں بہترین سوداگر تھا, ایک باندی سے محبت ہو گئی, اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, سب کچھ ختم کر دیا. میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا, حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا. میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار, میرے امال, میرے نگران کھا گئے اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا. پھر میرا ایک بچہ تھا, وہ یقیناً تو ہی ہوگا, اس کی ولادت تھی اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے, اور میرے پاس تھا نہیں. اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا اور 20 سال کے بعد واپس آیا. جب یہ بات سنی نا, پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا, اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے اور واقعی تیرا بیٹا ہے اور میں ہی تیری بیوی ہوں. میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ. میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا, کیا تھا, امون پیدا ہوا, کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا, یاد رکھیے گا. امون باندی کا بیٹا تھا. امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا. امین الرشید زبیدہ سے تھا اور مامون الرشید باندی سے تھا. جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے. اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا. دعائیں کام آ رہی ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. تقدیر غالب ہو رہی ہے, اس میں روزی ہے, اس میں حفاظت ہے, اس آیت میں برکت ہے, اس آیت میں کفایت ہے, اس آیت میں کفالت ہے, اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے, غیبی نظام ہے اس آیت میں. امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا. جن کو یاد نہیں, جن کو میری طرح یاد ہے, میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں, آپ بھی کریں. امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اور کہا پھر مجھے بلایا گیا اور جب میں نے مامون کو دودھ, تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا. بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن, میری حیثیت شاہی ہو گئی. غربت کی ماری, تنگ دستیوں کی ماری, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جانا تھا. اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی, کیونکہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں. ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی, ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی. شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا, میں بھی پلتا گیا, میرا بچہ بھی پلتا گیا, میں بھی پلتا گیا. بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے, یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے
کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا، وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا کھایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے، اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگ دستی مٹتی